راہ زندگی زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ ہوا کے دوش پہ آپ سب کی سماعتوں کی نظر جوشوا کا سلام۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی خیر عافیت سے ہیں، اپنے اپنے کام خوب اچھے سے سر انجام دے رہے ہیں۔ میری دعا بھی یہی ہے کہ خداوند تعالیٰ آپ کو ہمیشہ سرفراز کرے، ہمیشہ خوشیاں عطا فرمائے اور آپ کے کام میں بھی بہت بہت ترقی عطا فرمائے، آمین۔ جناب والا، اپنی زندگی کا ایک بڑا اہم تجربہ ہے، آپ سب کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہوں گا۔ ایک وقت تھا جب ہمارے ہی علاقے میں ہمارے لوگ مجھے بڑا پیار کرتے تھے، سبھی کے سبھی میرے بارے میں ہمیشہ مثبت بولا کرتے تھے، کبھی مخالفت کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ لیکن کیا ہوا، ایک وقت آیا کہ آدھے لوگوں نے مخالفت شروع کر دی اور بہت سے ایسے لوگ بھی کھڑے ہو گئے جو منفی باتیں بھی کرنے لگ گئے۔ اب میں بڑا پریشان ہوا، اس پر مجھے اپنے والد محترم کی ایک بات یاد آئی جو وہ میرے بچپن میں کیا کرتے تھے، اور ابھی بھی انہوں نے مجھے دلاسا دینے کے لیے پھر سے وہ یاد کروائی۔ وہ یہ تھی کہ جب میں خوش ہوا کرتا تھا اس حوالے سے کہ دیکھیے سبھی لوگ جو ہیں وہ مجھ سے بڑا پیار کرتے ہیں، تو وہ مجھے کہا کرتے تھے کہ اس بات پر خوش نہ ہو کہ سبھی تمہیں اچھا کہتے ہیں، کیونکہ جب ہر کوئی تمہیں اچھا کہے اور کوئی تمہارا مخالف نہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ تم بذات خود راہ راست پر نہیں ہو، تم سبھی سے سمجھوتا کر لیتے ہو، سبھی کو ٹھیک کہہ دیتے ہو، کوئی جو کر رہا ہے جیسا کہہ رہا ہے تمہیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، اور خدا کو یہ بات پسند نہیں ہے، یہ غلط بات ہے۔ جس دن تم درست کام کرنا شروع ہو گئے، غلط کو غلط کہنا شروع ہو گئے اور غلط لوگوں کو سدھارنے کی کوشش کرنا شروع ہو گئے، اور تم دیکھنا کہ بہت سے تمہارے اپنے ہی دوست احباب جن کے بارے تم سمجھتے ہو کہ تم سے بڑا پیار کرتے ہیں، وہ بھی تمہاری مخالفت کرنا شروع ہو جائیں گے۔ لیکن یہ وہ وقت ہوگا جب خدا کی نظر میں تم مقبول ٹھہرو گے، کیونکہ تم درست کام کر رہے ہو۔ اب یہاں پر ہمارا جو ٹارگٹ ہے وہ دنیا میں رہ کر خدا کو خوش کرنا ہے، نہ کہ انسانوں کی مرضی کو پورا کر کے ان کی خوشی حاصل کرنی ہے۔ آئیے ہم سنتے ہیں تلاوت کلام پاک۔ اے خدا، اپنی شفقت کے مطابق مجھ پر رحم کر، اپنی رحمت کی کثرت کے مطابق میری خطائیں مٹا دے، میری بدی کو مجھ سے دھو ڈال اور میرے گناہ سے مجھے پاک کر، کیونکہ میں اپنی خطاؤں کو مانتا ہوں اور میرا گناہ ہمیشہ میرے سامنے۔ میں نے فقط تیرا ہی گناہ کیا ہے اور وہ کام کیا ہے جو تیری نظر میں برا ہے، تاکہ تو اپنی باتوں میں راست ٹھہرے اور اپنی عدالت میں بے عیب رہے۔ دیکھ، میں نے بدی میں صورت پکڑی اور میں گناہ کی حالت میں ماں کے پیٹ میں پڑا۔ دیکھ، تو باطن کی سچائی پسند کرتا ہے اور باطن ہی مجھے دانائی سکھائے گا۔ زوفے سے مجھے صاف کر تو میں پاک ہو جاؤں گا، مجھے دھو اور میں برف سے زیادہ سفید ہوں گا۔ مجھے خوشی اور خرمی کی خبر سنا، تاکہ وہ ہڈیاں جو تو نے توڑ ڈالی ہیں شادمان ہوں۔ میرے گناہوں کی طرف سے اپنا منہ پھیر لے اور میری سب بدکاری مٹا ڈال۔ خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں اس کے زندہ پاک کلام کے لیے جو ہم سب کی رہنمائی کرتا ہے، جس کی بدولت ہم سب برکتیں پاتے ہیں۔ آئیے اسی طرح سے ہم آگے بڑھیں اور سنیں حمدیہ گیت۔
تو جناب अभी वक्त है कि मैं शामिल करूं आपकी तरफ से भेजे गए मैसेजेस और खुतूत को, लेकिन इससे पहले मैं प्रोग्राम का पता बताना चाहूंगा ताकि आप हमसे राबता बरकरार रखें। आप हमें फोन कॉल करेंगे हमारे इस नंबर पे 0333 48 25 963। मैं फिर से बोल रहा हूँ 0333 48 25 963। इसी तरह से आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 0305 3377 310। फेसबुक आईडी है हमारी PCRM फैसलाबाद के नाम से। पाकिस्तान क्रिश्चियन रिकॉर्डिंग मिनिस्ट्रीज के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहां पर हमें कमेंट्स भी कर सकते हैं। खत लिखने के लिए प्रोग्राम का पता है प्रोग्राम राह जिंदगी, PO बॉक्स नंबर 117 यानी 117 फैसलाबाद पाकिस्तान। तो जनाब हम मुंतजिर रहेंगे आपकी जानिब से फीडबैक के, आपकी जानिब से मैसेजेस और खुतूत के। अभी हम शामिल करेंगे आपके मैसेजेस। लियाकत अली अवान है शेखुपुरा से, लिखते हैं दूसरों का एहसास करने से इंसान का अपना वकार बढ़ जाता है। दीवार से लगे शीशे और दिल से जुड़े रिश्ते हमेशा गफलत से टूटते हैं। वाह क्या बात है। इसी तरह से एक मैसेज में उन्होंने दुआ भी की है कि रब्बे करीम आपको खुशगवार और सेहतमंद जिंदगी नसीब फरमाए, आमीन। लियाकत अली अवान साहब, मैं बताना चाहता हूँ कि शेखुपुरा की जो सरजमीन है मुझे जाती तौर पे बड़ी पसंद है। मैं जितनी मर्तबा भी वहां गया हूँ मुझे बहुत इज्जत मिली है, बड़ा प्यार मिला है। खुदा सारे उन लोगों को बरकत बख्शे और इस शहर को और ज्यादा तरक्की अता फरमाए, आमीन। मुबशर साहब ने फेसबुक पर कमेंट किए, वेरी गुड प्रोग्राम, नाइस वॉइस ब्रदर आदिल। अमजद खान ने कहा, प्रोग्राम राह जिंदगी जनाब आदिल मुश्ताक की रस भरी आवाज में समात फरमाया। प्रोग्राम के शुरू में बड़ी अच्छी अच्छी बातें की गईं, हमदिया गीत भी सुना, बरकतें मिली। प्रोग्राम में मेरा खत भी शामिल था, अच्छा लगा, शुक्रिया। रशीद नाज लिखते हैं, जबरदस्त प्रोग्राम, अच्छी तफसील थी। प्रिंस अफजल शाहीन कहते हैं, बहुत ही खूबसूरत शो। गुलाम सरवर बलोच कहते हैं, बेहतरीन बातों से मुज़य्यन प्रोग्राम, आदिल मुश्ताक की प्यारी मेजबानी में। राकेश अरोड़ा लिखते हैं, बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम। मोहम्मद अरशद साकिब गोंदल लिखते हैं, कीप अप द गुड वर्क। मोहम्मद अरशद साकिब गोंदल भी कमेंट कर रहे हैं, अस्सलामु अलैकुम। 1 मार्च का प्रोग्राम जनाब आदिल मुश्ताक साहिब की खूबसूरत आवाज में सुना, बहुत ही अच्छा लगा। प्रोग्राम की इब्तदाई गुफ्तगू बहुत ही अच्छी थी और प्रोग्राम में शामिल सराइकी ड्रामा बहुत ही अच्छा था। मजमूई तौर पर प्रोग्राम के तमाम सिलसिले अच्छे और दिलचस्प थे, शुक्रिया जनाब। अब्दुल गफूर कैसर साहब फरमाते हैं, आदिल मुश्ताक भाई ने उम्दा प्रोग्राम पेश किया, शुक्रिया जनाब। ये थे हमारे फेसबुक के कमेंट्स। इसी के साथ साथ हमें मोहम्मद सलीम अख्तर चद्दर साहिब ने जिला चिन्नौट से मैसेज किया है। लिखते हैं कि उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जी हम बिल्कुल खैरियत से हैं। लिखा, प्रोग्राम राह जिंदगी बाजी उज़मा यूनुस की खूबसूरत आवाज में सुना जो बहुत ही पसंद आया। प्रोग्राम का आगाज तिलावत कलाम मुक़द्दस से हुआ, फिर हमदिया गीत पेश किया गया, लिसनर्स के पैगामात और फेसबुक कमेंट्स को प्रोग्राम में शामिल किया गया। इसके बाद ड्रामा चिरागे राह में हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की हयात तैयबा पर रोशनी डाली गई। सिलसिला आईना में मोहब्बत और नफरत के दरमियान खूबसूरत अंदाज में मुकालमा पेश किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद सलीम अख्तर चद्दर साहिब। इसी के साथ साथ हमें फेसबुक पर कमेंट्स किए राना शमशाद साहिब ने, कहते हैं, जबरदस्त प्रोग्राम, जबरदस्त अंदाज और जबरदस्त सेगमेंट्स, शुक्रिया जनाब। तो जनाब ये थे आपकी तरफ से भेजे गए मैसेजेस और खुतूत, बड़ा अच्छा लगा आपके प्यार भरे मैसेजेस पढ़ के। तो जनाब इसी तरह से हमें लिखते रहिए और फीडबैक देते रहिए। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, सुनेंगे सिलसिला कुदरत के करिश्मे। खुदा ने जमीन का हुस्न बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीजें बनाई हैं, जिनमें फूल, तितलियां और परिंदे वगैरह शामिल हैं। और इसी तरह से खुदा ने फजा को भी हुस्न से खाली नहीं छोड़ा। परिंदे फजा में उड़ते हुए बहुत ही दिलकश और खूबसूरत लगते हैं, और खुदा ने इनमें ऐसी समझ बूझ भी रखी है कि ये अपने इर्द गिर्द के हालात को देखते हुए एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, महफूज मकामात पर हिजरत करते हैं। तो आज हम परिंदों की हिजरत के बारे में बात करेंगे। परिंदों की हिजरत एक मुस्तकिल कुदरती अमल है जो तख्लीके कायनात के वक्त ही से कुराए अर्ज पर जारी है। ताहम मौसमी तगय्युर तबद्दुल और मादी तरक्की ने इस पर अनगिनत मुज़र असरात मुरतब किए हैं, जिससे आज परिंदों की नकल मुकानी भी काफी मसाइब का शिकार है। वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे दुनिया में पहली मर्तबा
2006 में मनाया गया ताकि दुनिया भर में मुहाजिर परिंदों की बकाओ तहफ़्फ़ुज़ का शऊर उजागर किया जा सके। हर साल दुनिया भर के लोग हिजरत करने वाले परिंदों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से मुख्तलिफ प्रोग्राम, त्योहार और नुमाइशों का एहतमाम करते हैं, जहाँ पर इन परिंदों की अहमियत और अफादियत उजागर की जाती है कि परिंदों को बचाओ और प्लास्टिक की आलूदगी का हल बनो। प्लास्टिक की आलूदगी को कम करना चंद ऐसे इक़दामात हैं जिनसे हम परिंदों के तहफ़्फ़ुज़ में मुआवन साबित हो सकते हैं। इसलिए हमें प्लास्टिक की अशिया का इस्तेमाल कम करना होगा और जो अशिया इस्तेमाल में है उन्हें बार बार इस्तेमाल करना होगा, यानी कि उनको रिसाइकिल करना होगा, और प्लास्टिक के मवाद पर मबनी अशिया का इस्तेमाल कम करें और उन्हें माहौल दोस्त मवाद से बनी अशिया के साथ तब्दील करें। अपनी नदी नालों, झीलों, दरियाओं और दीगर आबगाहों के मुजाफाती इलाकों को साफ सुथरा रखें ताकि मुकामी और आलमगीर सतह पर इस अमल में ताउन फराहम कर सके। अब सवाल ये है कि परिंदे आखिर नकल मकानी क्यों करते हैं? तो मैं आपको बताती चलूं कि इनकी हिजरत का सबसे बड़ा सबब तो खुराक ही है। ताहम खुराक के अलावा इन्हें कहत साली, जल्जले, मौसमी शिद्दत व हिद्दत, मस्कन की तबाही और आबादी के इलाके में जंगो जदल की वजह से भी हिजरत करने पर मजबूर होना पड़ता है। और इस दौरान हिजरत में इंसानों की तरह परिंदों को भी मुख्तलिफ मसाइब से दो चार होना पड़ता है। ताहम परिंदों की नकल मकानी दिलचस्प और हैरत अंगेज मालूमात से मुज़य्यन है, जैसा कि हमिंग बर्ड दुनिया का हिजरत करने वाला सबसे छोटा परिंदा है जो 1 घंटे में 30 मील परवाज करता है। हिजरत के दौरान आम परिंदे तो 16,000 मील का सफर करते हैं। ये 1 घंटे में 30 मील परवाज करते हैं। यूं मंजिल पर पहुंचने के लिए इन्हें तकरीबन 533 घंटे परवाज करना पड़ती है, जो योमिया 8 घंटे की परवाज के बाद 66 दिनों में अपनी होम ग्राउंड पर पहुंचते हैं। हिजरत के दौरान कुछ परिंदों को परवाज करते हुए हम बहुत आसानी से देख सकते हैं। अमूमन चहचहाने वाले परिंदे 500 से 2000 फुट की बुलंदी पर परवाज करते हैं, जबकि गिद्ध 29,000 से 37,000 फुट की बुलंदी पर परवाज करता है। साइंसदानों के नजदीक परिंदों की इंतहाई परवाज इन्हें तवानाई फराहम करती है, क्योंकि बुलंद परवाजी में इन्हें अपने पर फड़फड़ाने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि वो ग्लाइडिंग के जरिए ही परवाज करते हैं। इन नकल मकानी करने वाले परिंदों का काबिले जिक्र पहलू ये भी है कि इन्हें अपनी मंजिल का तयन करने में कोई खास दिक्कत पेश नहीं आती, बल्कि इन्हें जहाँ पर जाना मकसूद हो ये बासानी चले जाते हैं, और ये रहनुमाई इन्हें सूरज, सितारों और जमीन की मकनातीसी कशिश से मुयस्सर आती है। और इस अमर का अंदाजा आप अपने करीबी इलाके में आने वाले परिंदों के बगौर मुशाहदे से भी कर सकते हैं कि आपके यहाँ आने वाला परिंदा दोबारा अगले साल फिर इसी जगह पर आता है। परिंदे नकल मकानी से कबल भरपूर तैयारी करते हैं। वो मामूल से ज्यादा खुराक लेकर अपना जिस्म और वजन बढ़ाते हैं। कुछ परिंदे तो रात के वक्त नकल मकानी को तरजीह देते हैं ताकि रात को कम नजर आने की बदौलत वो शिकारी परिंदों से महफूज रह सके। दूसरा ये भी है कि शिकारी परिंदे रात के वक्त सो रहे होते हैं। अलावा रात को मौसम कदरे ठंडा होता है, जो उनके लिए इंतहाई मौजू है। ताहम कुंजे हमेशा दिन के औकात में हिजरत करती हैं, जिनका नजारा हम अक्सर और बेशतर करते हैं। मई का महीना परिंदों की हिजरत के हवाले से बहुत ही मशहूर है। एक अंदाजे के मुताबिक 30 लाख परिंदे योमिया शमाल वस्त एशियाई रियासतों, रूस और साइबेरिया में अपने होम ग्राउंड में आते हैं। परिंदे मुख्तलिफ औकात में दरपेश कई खतरात से महफूज रहने के लिए भी हिजरत करते हैं। अमूमन दौरान हिजरत इन्हें जो खतरात लाहक होते हैं, इनमें शिकारी परिंदे जैसा कि उल्लू और बाज वगैरह, पानी की कमी, भूख, हवाई झक्कड़ और मौसमी तगय्युर शामिल हैं। इन तमाम खतरात का इदराक होने के बावजूद भी मुहाजिर परिंदे दौराने परवाज महफूज नहीं होते। स्वीडन की एक यूनिवर्सिटी के माहिर ने कहा है कि परिंदे मुसलसल 10 माह तक उड़ने की सलाहियत रखते हैं। पाकिस्तान में भी हर साल मौसम सरमा के आगाज पर लाखों की तादाद में मेहमान परिंदे रूस और साइबेरिया के इलाकों से होकर कोहे सुलेमान के पहाड़ी सिलसिलों में आते हैं।
صوبہ پنجاب کو بھی ان مہمان پرندوں کی میزبانی کے حوالے سے بہت ہی اہم تصور کیا جاتا ہے۔ تو ہم نے یہ جانا کہ خدا نے ان پرندوں کو کس قدر حکمت عطا کی ہے کہ یہ ماحولیاتی تبدیلیوں کو دیکھتے ہوئے ہجرت کرتے ہیں اور نہ صرف ایک علاقے سے دوسرے علاقے تک بلکہ ایک براعظم سے دوسرے براعظم تک کا سفر کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تاہم ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ماحولیاتی آلودگی کو کم کریں، کوڑا کرکٹ اور زہریلا پانی اپنی ندی نالوں، دریاؤں اور جھیلوں میں نہ پھینکیں اور اس کام میں حکومت اور دیگر ماحولیاتی ایجنسیوں سے بھی بھرپور تعاون کریں تاکہ ہمارا ملک کلین اور گرین ہو، اس کے ندی نالے، چشمے، آبشاریں اور آبگاہیں صاف و شفاف ہوں اور یہاں ہر سال لاکھوں کی تعداد میں یہ مہمان پرندے آ کر بسیرا کر سکیں۔ بہت خوب، خدا نے کیا حکمت دے رکھی ہے پرندوں کو۔ کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں اور رشک کرتے ہیں پرندوں کی اس بات پہ کہ نہ ان کو ویزا لینا پڑتا ہے، نہ ان کو ٹکٹ لینا پڑتا ہے، جب چاہیں اڑیں اور زمین کے جس مرضی خطے میں چلے جائیں جو ان کو بھلا لگے، سیر کرتے ہیں اور خدا کی قدرت کو دیکھتے ہیں۔ کیا خوبصورت بات ہے جناب۔ انسان کو اپنی ذات پہ فخر نہیں کرنا چاہیے۔ بعض اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے سے اچھا اور کوئی نہیں ہے، لیکن دیکھیے خدا نے کیا کچھ اس دنیا میں خلق نہیں کیا جو ہمارے لیے حیران کن ہے، اور اس ساری کچھ کو دیکھ کے پھر ہم بے اختیار خدا کی تعظیم کریں کہ خدا کتنا بڑا خدا ہے اور وہ مجھ سے اور آپ سے محبت رکھتا ہے۔ پروگرام میں آگے بڑھیں گے، سنیں گے سلسلہ حادثات سے بچاؤ۔ پروگرام حادثات سے بچاؤ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور موجود ہیں جناب سیف القہار صاحب۔ آج ہم ان سے بات کریں گے کہ جب ہم روڈ پر جاتے ہیں تو بچے بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور بچوں کو کنٹرول کرنے کی کیا اہمیت ہے؟ جی بہت شکریہ جی۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے کچھ قانون سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر ایک جو بائک ہے ہمارے پاکستان میں جو بائک استعمال ہوتی ہے اس میں 2 لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ باہر جو ہیوی بائکس وغیرہ وہ ایک بندے کے لیے بنائی گئی ہے، ہمارے لیے جو بنائی گئی وہ 2 لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے۔ لیکن ایک تو ہم بہت زیادہ لوگ اس پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ ایک آدمی بیٹھا اور پیچھے 2 عورتیں بٹھائی ہوئی ہیں، اور پھر ہماری کچھ تھوڑی سی اب کلچر ہے، میں اس میں نہیں اس ایشو کو نہیں کروں گا، لیکن تھوڑا سا سمجھانے کے لیے کہ اکثر ہماری عورتیں جو ایک سائڈ پہ دونوں ٹانگیں کر کے بیٹھتی ہیں یہ کمپنی کے اور گورنمنٹ کے قانون کے خلاف ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ جو بائک بنائی گئی ہے ترتیب ہی اس طرح سے ہے کہ ہم دونوں ایک ٹانگ ادھر اور ایک ٹانگ ادھر کر کے اس کے اوپر بیٹھیں گے تو سیو رہیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اب اگر ہم دونوں ٹانگیں ایک طرف کر کے بیٹھ جائیں گے تو جیسے ہی ذرا سی بریک لگے گی تو فوراً ہم سلپ ہو جائیں گے، نیچے گر جائیں گے۔ ایک تو یہ بہت زیادہ حادثات کا سبب بنتا ہے۔ تو اس میں پھر دوسری بات، اکثر ہماری لیڈیز نے ریشمی کپڑے پہنے ہوتے ہیں، ملائم کپڑے، وہ جو پھسلنے والے، جن میں کہ یہ بہت زیادہ ہوتی ہے، رگڑنی ہوتی ہے ان کے اندر۔ جیسے ہی ذرا سے وہ بریک لگتی ہے تو فوراً وہ نیچے گرنے کا حادثہ، اکثر رونما، ایسے بہت سارے حادثات ہوتے ہیں۔ ایون کوئی اسپیڈ بریکر آیا نا تو وہاں سے وہ گر جاتی ہیں۔ ایک تو یہ حادثہ ہوتا ہے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اکثر انہوں نے جو اپنے برقع یا کپڑے یا چادر اتنی بڑی لی ہوتی ہے کہ اس کو کنٹرول نہیں کر کے بیٹھتی۔ مطلب ہم اس کے لینے پہ اعتراض نہیں کر سکتے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں ان کنٹرول کر کے بیٹھے، اس کو اچھی طرح فولڈ کر کے اس کو اٹھا کر بیٹھے، ورنہ وہ چین کے اندر یا ٹائر کے اندر یا کسی بھی چیز کے اندر پھنسنے سے تقریباً آپ دیکھیں کہ بائک کے جو حادثات ہم نے دیکھے ہیں نا وہ اوور سپیڈ کی وجہ سے ہوتے ہیں، زیادہ تر بچے جو ینگ بچے ان کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اچھا، دوسرے جو حادثات ہیں وہ لیڈیز کے ساتھ جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں کپڑا پھنسنے یا سلپ ہو کر گرنے کی وجہ سے۔ یہ بہت زیادہ حادثات، اگر آپ کبھی ہاسپٹلس کا وزٹ کریں وہاں پہ دیکھیں تو یہ حادثات کی شرح بہت زیادہ، یعنی میں آپ کو اس کو نا ایک آسان لفظوں میں لے جاتا ہوں کہ بائک کے اوپر تیز رفتاری کی وجہ سے جو حادثات ہوتے ہیں وہ 40% ہے، جو پیچھے سے عورتوں کے گر جانے کے حادثات ہیں وہ 20% ہے، جو ان کے کپڑا کسی چیز میں پھنس جانے کے حادثات ہیں اس میں ہمارا اپنا قصور ہوتا ہے، ہم نے چین کور نہیں لگایا ہوتا یا چین کور صحیح نہیں ہوتا۔ لیکن بعض اوقات ایسا بھی دیکھنے میں ہے کہ چین کور لگنے کے باوجود بھی کیونکہ تیزی سے پہیہ گھوم رہا ہے نا، اس کے اوپر کور نہیں ہے، نیچے سے بھی خالی ہے، سائڈوں سے بھی خالی ہے، اس کے اندر اکثر بھی ایسا بھی حادثات ہوتے ہیں۔ تو لگا لیں کہ کوئی 20% حادثات اس وجہ سے ہوتے ہیں، باقی کوئی 10% حادثات اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ بائک سلپ ہو جاتی ہے یا نیند کی وجہ سے، تھکاوٹ کی وجہ سے، یا ہمیں اپنے ہوش و واس کی وجہ سے، اس وجہ سے بھی حادثات رونما ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ اکثر پھر دوسری بات جو آپ نے کی ہے بچوں کو سنبھالنے والی، تو اکثر ایسے ہوتا ہے کہ بائک کے آگے 4 بچے بٹھائے ہوتے ہیں،
پیچھے ایک لیڈی نے 2 بچے اٹھائے بھی ہوتے ہیں, سائڈ رخ بھی بیٹھی ہوتی ہے, بڑا ہی ڈینجرس, یقین جانے ڈر لگتا ہے دیکھ کے, اور خوف آتا ہے اور دل سے دعا نکلتی کہ اللہ ان کی حفاظت کرنا, کیونکہ یہ تو بڑے ہی ڈینجرس حالت میں بیٹھے ہوتے ہیں. تو یہ جو ہے بائک 2 لوگوں کے لیے بنائی, جو میں نے بات شروع کی تھی, تو یہ 2 لوگ ہی بیٹھے ہیں اس کے اوپر. بچوں کو اس طرح سے آگے ان اٹینڈڈ نہ بٹھائیں. اکثر دیکھا ہے بچے سو رہے ہوتے ہیں, ابا جی کو پتہ ہی نہیں ہوتا, وہ تیز ہوا میں اڑتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں. تو یہ چیزوں پہ بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے. دوسرا, جو گاڑی کے اندر میں نے اکثر دیکھا ہے کہ اکثر جو گاڑیاں آئی نا, ان کے اوپر سے چھت کھل جاتی ہے, اوپر سے بچے سر نکال کے دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور جس نے چھت والی گاڑی لی ہوتی ہے نا, ذرا اچھی ہوتی ہے وہ گاڑی, وہ بڑے فخر کے ساتھ بچوں کو کہتا ہے کہ باہر نکلو. وہ یہ نہیں سوچتا کوئی پتنگ کی ڈوری کے اوپر سے لگ سکتی ہے, کوئی اور چیز اڑتی ہوئی لگ سکتی ہے, کوئی تار لگ سکتی ہے, کسی بھی چیز کے اندر بچہ جو اس کو چوٹ لگ سکتی ہے. اور دوسری بات, زیادہ تر جو ہمارے حادثات ہوتے ہیں وہ شیشہ نیچے کر کے بچے آدھے باہر ہوتے ہیں, ابا جی کو کوئی فکر نہیں ہوتی, انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کیا ہو رہا ہے, بچے باہر ہوتے ہیں. ہاتھ باہر نکالنا تو بہت زیادہ حادثات کا سبب بنتا ہے کہ بچے نے ہاتھ باہر نکالا ہوا, کوئی تیز چیز آئی آگے سے یا پیچھے سے آئی اور وہ ٹکرا کے اس کے ہاتھ ٹوٹ جانا, یہ بھی حادثات بہت زیادہ ہوتے ہیں. اور بچے اکثر گر بھی جاتے ہیں گاڑیوں سے, بائک سے اکثر بچے گر جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں جی کہ اگر بائک کے اوپر 4 بندے بٹھانے ہیں نا, تو جناب چاروں کے ہیلمٹ بھی لیں, پھر ان چاروں کو ہیلمٹ, بچوں کے لیے بچوں کے ہیلمٹ لیں, لیڈیز کے لیے لیڈیز کے ہیلمٹ لیں. ہم نے منگوا کے رکھے ہیں لیڈیز کے ہیلمٹ, لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے, انہیں بتانے کے لیے, انہیں دینے کے لیے کہ لو جی ایک گفٹ لے لو, بعد میں باقی جو ہے مارکیٹ سے خرید لینا. تو یہ چیزیں ہونی چاہیے, مطلب ان چیزوں پر خیال رکھیں کہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کا ہیڈ قیمتی ہے. تو یہ لہٰذا ان چیزوں پر خیال کرنا ہی جو ہے نا وہ ہماری بچت کا سبب بن سکتا ہے. تو اگر ہم ان کو دیکھیں, بچوں کو کنٹرول میں رکھیں, بچے معصوم ہیں, انہیں نہیں پتا, انہیں آپ کہو گے نا 4تھی منزل سے چھلانگ لگا دو, وہ لگا دے گا, اسے پتہ ہی نہیں ہے ابھی اپنے نقصان, لیکن جب پتہ لگ جائے گا پھر کبھی بھی نہیں آپ کی بات مانیں گے. لیکن اس وقت میں اسے پتہ ہی نہیں ہے ان حالات کا. ایون جو چھوٹا بچہ بہت تیز بائک چلا رہا ہوتا ہے, اسے اندازہ خود نہیں ہوتا کہ میں کتنی تیز جا رہا ہوں اور اس کا انجام کیا ہوگا. میں نے بتایا نا سائیکالوجیکلی طور پر وہ بے خوف ہوتے ہیں, نہ ان کی بیوی ہوتی ہے, نہ ان کے بچے ہوتے ہیں, نہ ان کے کوئی پتہ, انہیں پرواہ نہیں ہوتی کہ مرنا ہے تو مر جائیں گے, کوئی بات نہیں. بہت شکریہ سیف صاحب, بہت ہی مفید باتیں اپنی جان کی حفاظت کے تعلق سے جب ہم روڈ پر ہوتے ہیں آپ نے ہمارے ساتھ بانٹی, ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں. جی تھینک یو. تو جناب, احتیاطی تدابیر جو ہیں ان پر عمل کرنا یہ بہت ضروری ہے. یہاں پر میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ نوجوانوں کو بڑا برا لگتا ہے بعض اوقات جب بڑے نصیحت کرتے ہیں کہ موٹر سائیکل پہ جانا ہے تو ہیلمٹ پہنے, موٹر سائیکل تیز نہیں چلانی. اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ابا جی چونکہ بوڑھے ہو گئے ہیں, عمر رسیدہ ہیں, اس لیے ان کو پتہ نہیں ہے کہ جوانوں کے کیا جذبات ہیں. لیکن نوجوان یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ جو ابا جی بات کر رہے ہیں وہ جوانی گزار چکے ہیں اور انہوں نے وہ سب کچھ دیکھ لیا ہے, اس کا تجربہ کر لیا ہے. اگر نوجوان اس پہ عمل کریں گے تو یقیناً محفوظ رہیں گے. نوجوان اگر ان کی بات کو سنیں گے, اس نصیحت پر عمل کریں گے تو کامیاب بھی ہوں گے. آئیے ہم دعا کریں. خدائے قادر مطلق, میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں کہ تو ہم سب سے پیار کرتا ہے. میں گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے سبھی لسنرز کو بڑی برکت بخش دے. اگر کوئی بیمار ہے تو اس کی بیماری جاتی رہے, اگر کوئی پریشان ہے تو اس کی پریشانی جاتی رہے. سبھی خوش باش رہیں اور تیرے پاک نام کی شکر گزاری کرتے رہیں. خداوند یسوع مسیح کے نام سے آمین. اپنا بہت خیال رکھیے گا. آپ سے ملاقات ہوگی اب اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے خدا حافظ.